ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں چاروں طرف سرسبز کھیت اور اونچے درخت تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت محنتی اور سادہ دل تھے۔ ہر صبح سورج نکلتے ہی کسان اپنے کھیتوں کی طرف نکل جاتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی کے پاس دو طاقتور بیل تھے۔ ایک بیل کا نام کالا تھا اور دوسرے بیل کا نام سفیدہ تھا۔ کالا بیل بہت مضبوط اور تیز تھا۔ اس کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور اس کے لمبے سینگ تھے۔ سفیدہ بیل سفید رنگ کا تھا اور اس کے جسم پر ہلکے بھورے دھبے تھے۔ وہ بھی بہت طاقتور اور محنتی تھا۔ رحمت علی اپنے دونوں بیلوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ روزانہ انہیں اچھی خوراک دیتا تھا اور ان کا خیال رکھتا تھا۔ ہر صبح جب سورج نکلتا تو رحمت علی اپنے بیلوں کو کھیت میں لے جاتا۔ دونوں بیل مل کر ہل کھینچتے اور زمین کو نرم کرتے۔ ان کی محنت سے کھیت سرسبز ہو جاتے اور فصل اچھی اگتی۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے کہ رحمت علی کے بیل بہت سمجھدار ہیں۔ وہ ہمیشہ مل کر کام کرتے ہیں اور کبھی آپس میں نہیں لڑتے۔ لیکن ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ ایک صبح جب رحمت علی اپنے بیلوں کو کھیت کے پاس باندھ کر کام کر رہا تھا، اچانک کالا بیل نے سفیدہ کی طرف غصے سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلے تو سفیدہ نے اسے نظر انداز کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دونوں بیل ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ ان کے دل میں مقابلے کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ کالا بیل سوچنے لگا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سفیدہ بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا تھا۔ اچانک کالا بیل نے زمین پر زور سے پاؤں مارا۔ گرد و غبار اڑنے لگا۔ سفیدہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے بھی اپنے سینگ آگے کیے اور پھر دونوں بیل ایک دوسرے کی طرف دوڑ پڑے۔ دونوں بیل اپنے سینگوں سے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ زمین پر گرد اڑ رہی تھی اور زوردار آوازیں آ رہی تھیں۔ قریب کھیلنے والے بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور سن کر گاؤں کے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے۔ رحمت علی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً دونوں بیلوں کو الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بیل بہت غصے میں تھے اور کسی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ اسی وقت گاؤں کے ایک بزرگ بابا کریم وہاں آ گئے۔ بابا کریم بہت سمجھدار اور تجربہ کار آدمی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں بیلوں کو پکارا۔ ان کی مضبوط آواز سن کر دونوں بیل ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر رحمت علی اور دوسرے لوگوں نے دونوں بیلوں کو الگ کر دیا۔ دونوں بیل بہت تھک چکے تھے۔ ان کی سانسیں تیز چل رہی تھیں اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ بابا کریم نے رحمت علی سے کہا، بیٹا، جانور بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں غرور اور غصہ آ جائے تو وہ بھی لڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انہیں سکون اور محبت کے ماحول میں رکھنا چاہیے۔ رحمت علی نے بابا کریم کی بات غور سے سنی اور سر ہلایا۔ اس نے دونوں بیلوں کو الگ الگ باندھ دیا تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ کچھ دنوں بعد جب دونوں بیلوں کا غصہ ختم ہو گیا تو رحمت علی نے انہیں دوبارہ کھیت میں کام کے لیے لے گیا۔ شروع میں دونوں بیل خاموش رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر سے پہلے کی طرح مل کر کام کرنے لگے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تو کہتے، لڑائی میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، محبت اور اتحاد میں ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد کالا اور سفیدہ کبھی آپس میں نہیں لڑے۔ وہ ہمیشہ مل کر کام کرتے اور اپنے مالک کی مدد کرتے رہے، اور یوں گاؤں میں سکون اور خوشی دوبارہ واپس آ گئی۔ کہانی کا سبق یہ ہے، غرور اور غصہ ہمیشہ لڑائی پیدا کرتے ہیں، لیکن صبر، محبت اور سمجھداری سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔